کہانی ہے ایک بہت بڑے بادشاہ کی جو اپنے آپ کو بڑا عقلمند سمجھا کرتا تھا۔ ایک دن اس کا دربار لگا ہوا تھا۔ سردی کا دن تھا، اس لیے بادشاہ کا دربار کھلے میدان میں لگا ہوا تھا۔ سب خواص و عام صبح کی دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ کے تخت کے سامنے ایک میز تھی، اس پر کچھ قیمتی اشیاء رکھی ہوئی تھی۔ وزیر، مشیر، امراء سب دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ کے خاندان کے کچھ افراد بھی موجود تھے۔ تمام لوگ اپنے آپ کو بڑا عقلمند سمجھا کرتے تھے۔ اس وقت ایک شخص دربار میں داخلے کی اجازت چاہی۔ اجازت مل گئی تو اس نے کہا، میرے پاس 2 قیمتی اشیاء ہیں، دونوں دکھنے میں ایک جیسی ہیں لیکن کوئی پہچان سکتا۔ میں ملک کے ہر بادشاہ کے پاس گیا ہوں اور اپنی اشیاء کو بادشاہ کے سامنے رکھتا ہوں، پر کوئی نہیں پہچان سکتا۔ بادشاہ کے سامنے جب وہ دونوں اشیاء رکھی گئیں تو دیکھنے میں ایک جیسی جسامت، رقصاں، چمک، گویا دونوں ایک جیسی تھیں۔ بادشاہ نے کہا، یہ دونوں تو بالکل ایک جیسی ہیں۔ تو شخص نے کہا کہ جی ہاں، دکھنے میں تو ایک جیسی ہیں لیکن مختلف ہیں۔ ایک قیمتی ہیرا ہے اور ایک شیشہ۔ بظاہر یہ دونوں ایک سے ہیں، کوئی آج تک نہیں پہچان سکا کہ کون سا ہیرا ہے کون سا شیشہ۔ کوئی جانچ کر بتائے کہ ان میں سے کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ۔ اگر صحیح پہچان گیا تو میں مر گیا اور یہ قیمتی ہیرا آپ کا ہوا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر کوئی نہ پہچان پایا تو اس ہیرے کی قیمت جو بھی ہے وہ اتنی رقم آپ مجھے دیں گے۔ اس طرح میں کئی ممالک سے جیت کے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میں تو نہیں پہچان سکتا۔ وزیروں کو کہا، تم کوشش کرو۔ وزیر بھی نہ جان سکے۔ سب کے گمان تھا کہ اب تو شکست ہی مقدر ہے، لیکن شکست پر انعام کا مسئلہ بھی نہیں تھا کیونکہ بادشاہ کے پاس بہت دولت تھی۔ بادشاہ کی عزت کا مسئلہ تھا کیونکہ تمام عالم میں اس نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ میں بہت عقل مند ہوں اور اس کی رعایا بھی بہت ذہین ہے۔ اس طرح اس کی سبکی ہوتی، کوئی شک بھی نہیں پہچان پا رہا تھا۔ آخر کار تھوڑی سی ہلچل ہوئی۔ ایک نابینا شخص ہاتھ میں لاٹھی تھامتے آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو۔ میں نے تمام باتیں سنی ہیں اور یہ بھی سنا ہے کہ کوئی نہیں پہچان سکتا۔ ایک موقع مجھے بھی دے دیں۔ بادشاہ کے پاس جب وہ آدمی پہنچا تو اس نے کہا کہ میں پیدائشی نابینا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے ایک موقع دے دیں تاکہ میں اپنی ذہانت کو جانچ سکوں۔ ہو سکتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ اگر کامیاب ہو گیا تو آپ تو ہارے ہی ہوئے ہیں۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ اسے موقع دینا چاہیے، کیا حرج ہے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس نابینا شخص کو دونوں چیزیں اس کو چھونے کے لیے دے دی گئیں اور پوچھا گیا کہ اس میں سے کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ، یہی آپ کو معلوم کرنا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ یہ ہیرا ہے اور یہ شیشہ۔ جو آدمی اتنی جگہوں سے جیت کر آیا تھا بہت حیران ہوا اور کہا کہ آپ نے صحیح پہچانا ہے، آپ کو مبارک ہو، لیکن وعدے کے مطابق یہ ہیرا بادشاہ کا ہوا۔ تمام لوگ حیران ہوئے اور کہا کہ نابینا شخص کیسے جان لیا کہ اصل شیشہ کون سا ہے اور جو شیشہ کون سا ہے اور ہیرا کون سا ہے۔ اس نابینا شخص نے کہا کہ سیدھی سی بات ہے، دھوپ میں ہم سب بیٹھے ہیں، میں نے دونوں کو چھو کر محسوس کیا۔ جو ٹھنڈا رہا وہ ہیرا ہے، جو گرم ہو گیا وہ شیشہ ہے۔ اسی طرح زندگی میں بھی جو شخص سخت اور مشکل حالات میں گرم ہو جائے اور حالات کا سامنا نہ کر سکے وہ شیشے کی مانند ہے، اور جو تمام حالات میں ٹھنڈا رہے اور ہیرے کی مانند ہے۔